رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا، آپ کی محفل کا ادب یہ بیان کیا گیا، اور آپ کی بارگاہ کا اور آپ کے دربار کا ادب یہ بیان کیا گیا۔ بارگاہ رسالت میں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، بارگاہ رسالت میں چیخ کر چلا کر نہ بولو، بارگاہ رسالت میں زوردار آواز سے نہ بولو، بلکہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ اپنی آواز پست رکھتے ہیں، آہستہ آواز سے گفتگو کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ایسے خوش بخت لوگوں کے دلوں میں تقوی رکھ دیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو دو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور دوسری آیت ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ دونوں آیات کریمہ آج بھی مواجہ مبارک پہ لکھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالیوں کے اوپر جہاں پہ لکھا ہے ہنا السلام علی رسول اللہ، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، وہ ہنا السلام علی رسول اللہ، اور اوپر یہ دونوں آیات لکھی ہوئی ہیں۔ گویا ان آیات کا حکم آج بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، اور قیامت تک کے لیے ان آیات کا حکم یہی رہے گا۔